السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور 29 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 28 کا موضوع ہے کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و دوست ہرگز نہ بنائیں۔ فرمایا مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29 کا موضوع ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ فرمایا ہے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں یتخذ بنائیں المومنون مومن، جمع ہے الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون علاوہ یا چھوڑ کر، المومنین مومنین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن اور جو یا فل کرے گا ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں، من اللہ اللہ سے بھی شیء کوئی تعلق، تو جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا سوائے ان کے تتقو بچاؤ کرو، منہم ان سے، تو کہا تن بچاؤ، یعنی کوئی ایسی صورتحال پڑے کہ تمہیں اپنا بچاؤ کرنا پڑے، تو اس صورت میں آپ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی ایسا حربہ استعمال کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ وَإِلَى اللہ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیں ان اگر تم تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینے میں ہے یا تمہارے دل میں ہے، جو اگر تم چھپاؤ، او یا تبدو ہو تم ظاہر کرو، یا لم ہو اسے جانتا ہے اللہ و یا لمو اور وہ جانتا ہے، ما جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وہ ما اور جو فی الارض زمین میں، واللہ اور اللہ علی کل ہر چیز پر، شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین نہ بنائے مومن کافروں کو ولی دوست مومنوں کو چھوڑ کر، من یفعل ذلک اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی واسطہ کسی معاملے میں، الا ان تتقوا منہم تقاتن مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے، تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ آپ کہہ دیں اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسے اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم
ہاں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کب یہ معافی ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر دوستی کا طرز عمل اختیار کیا جائے، یعنی اگر کوئی اہل ایمان، کوئی مومن دشمن اسلام جماعت کے کسی جنگل میں پھنس گیا ہے، اسے ان کے دل میں سزم کا خوف ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، مگر اس میں بھی یہ خیال رہے کہ صرف اپنی جان بچانے کی حد تک وہ کفار کے تحت دوستانہ رویہ کا اظہار کر سکتا ہے، مگر ساتھ یہ بھی بتایا کہ کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان دنیا میں تمہاری دنیا ہی بگاڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کو اگر ناراض کرو گے تو اللہ تو تمہیں ہمیشگی کا عذاب لے سکتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کے مشن کو کمزور کرے، اسلامی جماعت کے کسی مفاد کے خلاف ہو، یا کسی مسلمان کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ ایسی صورت میں اگر تم کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت والے اللہ سے ہر شخص کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی، جب چاہے کسی کو پکڑ سکتا ہے۔ تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ جب عزت اور دولت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ذاتی مفاد یا دنیا کی عزت کی خاطر اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں کوئی قلبی تعلق، محبت اور ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تعلق مل کے مسلمانوں کا نقصان کرے۔ دنیا میں جو لوگ جان بوجھ کر گناہوں سے نہیں بچتے، قیامت کے دن خواہش کرنے کے باوجود عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی دوست بنانے کو منع کیا گیا ہے، تو ولی دوست کسے کہتے ہیں؟ ولی دوست وہ ہوتا ہے جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ اس لیے اہل ایمان کو آپس میں ہی خصوصی محبت اور تعلق رکھنا چاہیے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ولی دوست مان سکتے ہیں۔ کافر ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور اہل ایمان کا بھی دشمن ہے، پھر ان کو ولی دوست بنانے کا جواز کس سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر اشار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظاہراً اچھا رویہ اختیار کرنا، تہذیب و شائستگی سے بات چیت کرنا تو جائز ہے، لیکن دلی محبت کرنا، قلبی رشتہ کرنا، ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں، تعاون، نصرت و تعاون شامل کرنا، ان کا پشت پناہ ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو پھر اپنا سوچ لو کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر کے اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ اور تعلق کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ دوستی اور پارٹنرشپ ایمان کی بنیاد پر رکھیں، ایمانداروں کے ساتھ رکھیں، اور دوستی پارٹنرشپ میں احتیاط برتیں، ایسے تعلقات نہ بناؤ، اپنی دینی شراخت کو کمزور نہ کرو غیر مسلموں کو ساتھ مل کے۔ سوشل اور پروفیشنل زندگی میں توازن رکھو، غیر مسلموں کے سے سوشل یا پروفیشنل زندگی تو رکھ سکتے ہو، لیکن انہیں ایمان کا رازدار یا روحانی سہارا نہیں بنا سکتے۔ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کسی قسم کے دباؤ، مفاد، خوف، لالچ تمہارے ایمان کو برباد نہ کر سکے، اور پھر اپنی اندرونی اصلاح پہ توجہ کرو، اپنے دل کی نیت رکھو، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو سیدھی راستے پر رکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔